السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں، گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے، ناطے، ان میں محبتیں، ان میں محبت ہے۔ اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، تو جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا ہے، تو معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور، بہت لاجواب عمل ہے۔ گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہے، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے، جو بھی عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک، اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے، جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خام کا بدگمانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنا سر پر اپنے دائیں ہاتھ رکھیں گے، اپنا دائیں ہاتھ الحق والولی، آمین۔ اب اسی ہاتھ کو اپنے ماتھے پیشانی پر رکھیں گے، پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے، یا شہید ہو یا حسیب ہو، 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 آمین۔ آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کی صحیح ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق کو الولی پڑھا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی۔ اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا، یہ یا شہید و یا حسین پڑھا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت، جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت۔ اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں اور پڑھیں، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو۔ سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں اور پڑھیں، یا معز و یا غالب ہو۔ اس کا معنی ہے، اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز و یا غالب ہو، آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں، ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں، یا رقیب ہو یا حاکم ہو، یا رقیب ہو یا حاکم ہو، آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ آپ نے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے، یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو، آمین۔ آپ کے جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا، اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے، آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے،
میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاشی نہیں کرتے۔ اور میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے۔ اور ایک ایک رگ سے بیماری تو تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، آمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے، ان ساری چیزوں کو جو پڑھا ہے پھونک مارے، اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا۔ اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا قاتلوں میں آپ سارے ہر وقت دشمنوں، قاتلوں، درندوں اور سفاک ترین دشمنوں اور سفاک ترین درندوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ علم ہی نہیں، میری بات پہ غور کیجیے گا، علم ہی نہیں کہ میرے دائیں بائیں ایسے درندے ہیں، ایسے دشمن ہیں، اور میرے دائیں بائیں ایسے طاقتور ترین خونخوار ہیں جو مجھے کھا جائیں گے، مجھے چبا جائیں گے، مجھے ختم کر دیں گے، مجھے میری نسلوں کو مٹا دیں گے۔ ایسے لوگ ہیں، ایسی طاقتیں ہیں، ایسی قوتیں ہیں، دیکھی بھی اندیکھی بھی، جو میرا سب کچھ ختم کر دیں گے اور میری طاق میں ہے۔ بس موقع ملے اور وہ میرا سب کچھ ختم یوں کریں کہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دے، میرا نشان باقی نہ رہے، میرا نام باقی نہ رہے، میرا نقشہ باقی نہ رہے، میرا تذکرہ باقی نہ رہے، میرا گمان، میرا خیال، میرا تصور باقی نہ رہے۔ ایسی طاقتیں ہیں اور ایسی قوتیں ہیں، اور ہیں صرف انسان کے پیچھے، ہیں صرف انسان کے پیچھے۔ وہ اللہ بھلا کرے انگریز کا، تو اس نے تو میرے کام کو آسان کر دیا، اس نے ایسا آسان کر دیا، وہ کہتا ہے یہ جتنی بھی ریز ہیں، ریز، لہریں، شعائیں جو نظر نہیں آتی، یہ کینسر کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہیں، اس سے بچو۔ اگر سورج کے آگے تہیں نہ ہوتی تو اس کی الٹرا وائلٹ ریز یہ برباد کر دیتی، یہ تباہ کر دیتی۔ انگریز نے آپ کی روحانی دنیا کو جتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے، جتنا سمجھا ہے، وہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ ہم آج بھی اسی مغالطوں میں ہیں۔ یہ جادو جنات نظر بد انگریزوں کو نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے۔ انگریز تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہم آج بھی جادو جنات نظر بد کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ جادو جنات نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف ہمارے خیالات اور تصورات ہیں، ہماری نفسیاتی الجھنیں ہیں۔ ہاں ہیں، واقعی نفسیاتی الجھنیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جادو کا انکار کون کرے؟ جنات کا انکار کون کرے؟ نظر بد کا انکار کون کرے؟ روحانی دنیا، نفسیاتی دنیا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چیزوں کا انکار کون کرتا ہے؟
ہمارے ارد گرد ایسے خطرناک دشمن ہیں، خطرناک دشمن ہیں ہمارے ارد گرد، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ اور کچھ باقی نہ بچے، ہماری ہر چیز ختم ہو جائے، ہماری ہر چیز ختم ہو جائے۔ ایسی طاقتیں ہیں، کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ وہ طاقتیں کیا ہیں، وہ قوتیں کیا ہیں۔ میں اس دن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب کسی اور ملک سے مجھ سے ملاقات کرنے آئے، کہنے لگے جی میں ایک انگریز کے گھر کرائے پہ رہتا ہوں، میرے بچے نا مغرب کے بعد باہر نکل کے کھیل رہے تھے، سامنے گھر کے سامنے نا چھوٹا سا پارک تھا، وہاں کھیل رہے تھے امریکہ میں۔ تو انگریز مائی مجھ سے کہنے لگی مغرب کے بعد، اس نے لفظ مغرب میں کہہ رہا ہوں نا، اس نے کہا شام ڈھلنے کے بعد بچوں کو کیوں بھیج رہی ہیں؟ بہت سی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ان کو نقصان پہنچائیں گی، بلاؤ ان کو۔ اور میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو شام ہونے کے بعد گلیوں اور راستوں میں نہ بھیجو، کیونکہ بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بلائیں، آفتیں، مصیبتیں اس وقت پھیل جاتی ہیں راستوں میں، راہوں میں، اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں چھینکا، اور ہم کہتے ہیں چھینکنے کو الحمدللہ آپ پڑھیں، اور جس کو آواز آئے وہ یرحمک اللہ کہے، ایسے؟ تو کہا دور سے ایک انگریز نے مجھے ہاتھ کر کے ایسے کہا بلیس یو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، یرحمک اللہ، وہی الفاظ تو وہی ہیں، اس نے یرحمک اللہ کا انگلش میں ترجمہ کر دیا بلیس یو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ ہم تو دن رات یہ دیکھیں کہ کتنی آفات اور بلائیں ہیں اور کتنی مصیبتیں ہیں جو ہمارا تعاقب کر رہی ہیں۔ اللہ نے آنکھ پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے، کانوں پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے، جسم کے ایک ایک حصے پہ کتنے پہرے بٹھائے ہیں فرشتوں کے، فرشتوں کے پہرے بٹھائے ہیں۔ اگر یہ پہرے ہٹ جائیں تو ہمارا تو نام و نشان نہ رہے، ہمارا تو ہر چیز کچھ بھی نہ رہے، ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہ رہے اگر یہ پہرے ہٹ جائیں، اگر یہ چھاؤں ہٹ جائیں، اگر یہ پہرے ہٹ جائیں اور یہ چھاؤں ہٹ جائے تو ہمارا تو کچھ بھی نہ رہے۔ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے، فرمان مصطفیٰ کے ذریعے یہ نظام بنایا ہے میری آپ کی حفاظت کا، کہ موت تک محفوظ، ممنون اور ہر لحاظ سے کوئی خطرے کے بغیر زندگی کے سفر کو رواں دواں کریں۔ ان حفاظت کے سامانوں میں ایک سامان سورت قریش ہے۔ ہمارا پچھلی جمعرات سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، 10 صورتیں 10 راز، آخری 10 صورتیں، اور اس کا تذکرہ سورت فیل کا کیا تھا، علم تر کیف سورت کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب اس جمعرات میں آج دوسری ہے، سورت قریش کا تذکرہ ہے۔ رحلۃ الشتاء، رحلہ کسے کہتے ہیں؟ قافلے کو، رحلہ کہتے ہیں قافلے کو، وہ قافلے جو سفر میں ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں راحلہ، رحلہ، قافلے، سفر، دشت و بیاباں ہر طرف۔ میں فلسطین کی وادی پہ کھڑا تھا، دور تا حد نظر انسانی تھا، سلیمان علیہ السلام کا مقام ہم تلاش کر رہے تھے، نظر ہی نہیں آ رہا تھا، بس ایک چھوٹی سی سڑک تھی، وہ بھی لگتا یہ تھا کہ ابھی کوئی بنی ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ادھر اس ملک کی سرحد ہے، اس ملک کا بارڈر ہے، ادھر وہ ملک ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ قافلے ایسے ہی گزرتے تھے۔ میں صحرائے اعظم پہ گیا، دنیا کا سب سے بڑا صحرائے اعظم، اس میں سفر کر رہا تھا، جہاں پل بھر میں ٹیلے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور زندگی کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جب زندگی میں یہ قافلے ہوں
ایک دفعہ کا تذکرہ میرے ساتھ ہوا، گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا، گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا، راستہ بھی ہم بھول گئے، اور عین صحرا میں ہے، عین صحرا، راستہ بھی بھول گئے اور گاڑی کا سلسلہ بھی سارا ختم ہو گیا، جو ریزرو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تحت نظر ریت ہی ریت ہے، کوئی راستہ نہیں، اور تحت نظر کوئی زندگی نہیں، کچھ بھی نہیں، تحت نظر کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے پھر کیا کیا؟ سخت سردی تھی، ریت پہ تیمم کیا، تیمم کر کے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے 3 دفعہ سورت یاسین پڑھی جن کو یاد تھی، اس کے بعد بیٹھ کے پھر سورت قریش پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے ساتھ ایک صحرائی آدمی تھا جو ستاروں کی چال پہ لے کے ہمیں چل رہا تھا، رات کے وقت میں باہر نکلتا، کہتے ٹھہرو، گاڑی کو ٹھہراؤ، جا کے ایسے نا اوپر نیچے دیکھتا، ستاروں پہ دیکھتا، قطب ستارے کو دیکھ کے چل رہا تھا، اور ستاروں کو دیکھ، ارے اس طرف کریں، ہماری منزل اس طرف ہے، 1 2 دفعہ بھول بھی گئے، اور ہمارے پاس جس بندے کی گاڑی تھی وہ گاڑی بھی بہت کمزور تھی، طاقتور ریت میں پھنس جاتی تھی، پھر جھاڑیاں کاٹ کے لے آتے، اس کے ٹائروں کے نیچے ریت نکالتے، اس کے نیچے جھاڑیاں دیتے، پھر کچھ بندے دھکا لگاتے، کچھ گاڑی دھکا لگاتی، پھر چلتی، پھر بندے دوڑ کے بھاگ جاتے، رات ایسی گزری ساری، منزل پہ پہنچے نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اگلی منزل کیا ہے؟ اچھا، جو بندہ چلا رہا تھا وہ پرانا شکاری تھا، پھر اس نے اپنے واقعے سنانے شروع کیے، ہم تو شکار پہ نہیں نکلے تھے، ہمارا روحانی سفر تھا، وہ اس نے واقعے سنانے شروع کیے، کہنے لگے فلاں علاقے کا ایک MNA ہے، وہ شکار پہ آیا، ہرن کے شکار پہ، گاڑی دوڑا دی، پیچھے بھگا دی، بڑی گاڑی تھی اس کی، 3 4 ہزار CC بڑی گاڑی تھی، لینڈ کروزر، گاڑی کا سب کچھ ختم ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا، پھر گاڑیاں اکٹھی تھیں، آپس میں ہرن کے پیچھے جو گاڑی لگائی، ہرن پیچھے بھاگا تو گاڑیاں بچھڑ گئیں، پھر وہ کہنے لگے کہ انہیں ایک سراب نظر آیا، سامنے پانی ہے، دھوکا نظر آیا، انہوں نے کہا پانی سامنے ہے، خود چل پڑے، اور چلتے 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 آخر گر گئے اور مر گئے۔ 3 دن کے بعد ان کا جسم تھا جس میں گوشت نہیں تھا۔ کہنے لگے ایک دم میں آ رہا تھا شکار پہ تو مجھے دور سے ایک کپڑا نظر آیا، جھاڑیوں پہ نا وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہاں ایک ترتیب ہے کہ کپڑے کو دیکھ کے بندے آئیں، اونچی جھاڑی پہ مجھے کپڑا نظر آیا، میں نے کہا کوئی بندے ہیں پریشان ہیں، دیکھا تو 2 میاں بیوی تھے، ان کے منہ میں جھاگ ابھی باقی تھی، ایڑیاں رگڑ کے زخمی ہو چکی تھی، جسم گرم تھا، پیاس سے مر گئے، ابھی جھاگ بھی باقی تھی، منہ سے جھاگ نکلتی رہی، ایڑیاں رگڑتے رہے، موت و حیات کی کشمکش میں آخر مر گئے، جھاگ بھی باقی تھی، جسم بھی گرم تھا، ابھی جانور نہیں پہنچے تھے، کھانے والے، نوچنے والے، گدھے اور جانور۔ تو اس نے یہ ہمیں واقع سنانے شروع کر دی، اب یہ واقع سنائے اور ہراساں اور خوف پیدا ہو۔ میں نے اسے عرض کیا سورت قریشی ہمارے ساتھ، جو سورت قریش پڑھنے کا وہ وقت آیا نا، ہاں، اضطرار کا وقت، بے چینی کا وقت، جب کچھ نظر نہیں آ رہا، بندے کو نا کھڑا کر دیا جائے کنویں پہ، کنواں ہو نیچے اندھا، ٹھیک، اور اسے کہا جائے کہ سورت قریش تجھے بچائے گی، بول کیسے پڑھتا ہے؟ تو بول کیسے پڑھے گا؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ کہاں مانگتے ہیں؟ ہم تو مانگتے نہیں ہیں۔ وہ سورت قریش میں نے کیسے پڑھی ہوگی، اور میرے ساتھ جو قافلے کے لوگ تھے کیسے پڑھی ہوگی؟ سوچیں،
सूरत कुरैश नफिल पढ़े और नफिल भी उससे पूछे किबला किस तरफ होगा। उस सहराई से पूछा किबला किस तरफ होगा, तो उसने सितारों को ऐसे देख देख के ऐसे कहा कि किबला तो इस तरफ होगा। उस तरफ मुंह करके हमने नफिल पढ़े और नफिल पढ़ने के बाद नफिल पढ़ने के बाद नफिल पढ़ने के बाद अब सूरत कुरैश पे लग गए। 3 दफा सूरत यासीन पढ़ी, जिनको आती थी याद, मुझे भी, मैंने भी पढ़ी, और उस पर सूरत कुरैश पढ़ने में लग गए। अब हर तरफ बेकसी है। वो सहराई कहने लगा कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी सामने है, उसमें कुछ भी नहीं, पानी भी खत्म हो गया पीने के लिए, गाड़ी का पानी भी खत्म हुआ, हमारी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म, हमारा पानी भी खत्म, डीजल गाड़ी थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। पढ़ते 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 ना थोड़ी देर के बाद वो जो बद्दू था, जिसे हम सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहते हैं, वो जो बद्दू था ना, उसने देखा, उसने कहा गाड़ी आ रही है। कहा गाड़ी आ रही, तुझे कोई वहम हो गया होगा ना। उसने ना जमीन से कान लगाया, जमीन के साथ कान लगाया ना, करे इस तरफ से कोई गाड़ी आ रही। फिर लगाए, उसके चेहरे पे ना बशाशत थी, आसार मुझे आज भी नहीं भूलते। उसके चेहरे पे एक रौनक। फिर कहे फिर गाड़ी है। अच्छा, कुछ देर के बाद उसकी जू हमने भी आना शुरू हो गई, गाड़ी आ गई और देखा तो दूर से एक ट्रक आ रहा। उसने कहा बोजर आ गया, बोजर आ गया। वो ट्रक वाले दूर से हमें देखा तो हारन दिया, हमारी तरफ रुख किया, हम बंदे बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है। मुझसे हमसे पूछ रहे थे तुम यहां कैसे? नहीं, हमारा तो सब खत्म हो गया। आप उन्हें मैं रास्ता भूल गया। मैं बॉर्डर पे हमारी जो फौजें हैं उनके लिए पानी लेके जा रहा हूं। वो टैंकर था पानी का, रेत में चलने वाला, बहुत ताकतवर, खींच के चलने वाला पानी का टैंकर था। तो उसने कहा हम रास्ता भूल गए और बड़ी मुश्किल से रास्ता करते करते हमें नजर नहीं आया और हमारी गाड़ी का रुख इस तरफ हो गया। रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, जब काफिले रास्ता भूल जाएं, जब सफर में उलझ जाओ, वो सफर सहरा का हो, वो सफर जिंदगी का हो, वो सफर कारोबार का हो, वो सफर रूह की दुनिया का हो या रूहानियत का हो, जब जिंदगी के किसी निजाम में तुम्हारा काफिला गर्दाब में, शराब में, अजाब में कहीं भी अटक जाए, फंस जाए, तो फिर सूरत कुरैश तुम्हारा साथ देगी। पर पढ़ना ऐसे जैसे मैंने सहरा में पढ़ा था। हाँ, उसने पानी पिलाया, उसने डीजल दिया, वो खुद डीजल था, वो जो ट्रक था, उसने सब कुछ दिया। हमारे एक साहब थे, उसने कहा तू तो डीजल देने का हक ही नहीं रखता, हम मर जाएंगे तो उसे डीजल नहीं लेंगे, सरकारी चीज है, हम कैसे ले सकते हैं? उसने कहा बात तो ठीक है, मैं सरकारी चीज है, पानी भी सरकारी है, डीजल भी सरकारी, तो मैं कैसे देगा? उसने कहा जी ये मेरे पास एक डायरी है, उसने उठाई, उसमें मोनोग्राम छपा हुआ था सरकारी। उसने कहा जी अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो ये हमें है, मैं इसका खुद अपनी जेब से दूंगा, करे वादा कर। उसने वादा की, जी आपको मैं इतना दे रहा हूं, इतना पैसा बना, इतना जेब से दूंगा, मैं दूंगा। कहा हम लेंगे। जब उसकी गैबी मदद आती है, जब वो गैब से करने पे आता है और बंदे की तड़प, बंदे की तलब, अंदर की बेचैनी और बेकली और बेकरारी अर्शों से फैसले करवाती है, फिर गाड़ियां ऐसे भटक जाती हैं। हालांकि वो कहते हैं मेरी सारी जिंदगी सहराओं में गुजरी है, मैंने ड्राइविंग की है, मैं शहर से पानी मीठा भर के लाता हूं और जितनी हमारी चौकियां हैं बॉर्डर पे, मैं उनसे पानी पहुंचाता हूं। चौकियों के पास बर्तन है, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, वहां भरता हूं, वहां भरता हूं, वहां भरता हूं। मेरी जिंदगी का पहला वाकया है। वो 2 आदमी थे, कहने लगे मेरी जिंदगी का पहला वाकया है, मैं रास्ता भूल गया। कोई ताकत थी जिसने मुझे इनकी तरफ लौटाया, क्योंकि हम रात के बैठे हुए थे।
رات ہی ہماری کہانی ختم ہو گئی تھی ہر چیز، اور وہ کل کا چلا ہوا تھا، اور رات ہی اسی وقت میں ہم نے اندازہ لگایا جس وقت میں ہم نے نفل پڑھے اور سورت یاسین پڑھی نفل حاجت کے، اور سورت قریش پڑھنا شروع کی، اسی وقت میں اللہ کے غیبی نظام نے سٹیئرنگ اس کا موڑ دیا۔ پوچھا تیرا سٹیئرنگ کیسے موڑا؟ کہا تھوڑی سی اونگ آئی تھی مجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں نہ اونگا کرو، سٹیئرنگ مڑ جاتا ہے۔ آج پھر بابا بیٹھا ہے میرے سامنے، میرے لیے اللہ کی آزمائش ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں نہ سٹیئرنگ آپ نہ اونگا کریں، اسی طرح سٹیئرنگ مڑ جاتے ہیں اور منزلوں سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اس نے یہی کہا، انہیں اونگ آئی مجھے۔ اچھا کہا ہم بعض اوقات اونگتے ہوئے بھی چلاتے ہیں کہ لک تک صحرا ہے کہ گاڑی کسی گڑی میں تو نہیں گرے گی جا کے، اور ساری رات کا سفر ہے، کل کے چلے ہوئے ہیں۔ جب قافلے چلتے تھے اور وہاں قزاق ہوتے تھے، لٹیرے ہوتے تھے، لوٹنے والے مال کو، چیزوں کو، تو ان قافلوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ قافلوں کو دو چیزوں کا خوف ہوتا تھا، یاد رکھیے، ایک امن کا، ایک بھوک کا۔ وَآمَنَهُمْ خوف جوئم، وَآمَنَهُمْ جو کہتے ہیں بھوک کو، فقر کو، فاقہ کو، جو عربی میں۔ ایک بھوک کا خوف ہوتا تھا، راشن ختم نہ ہو جائے، پانی ختم نہ ہو جائے، دانا پانی ختم نہ ہو جائے، ایک یہ خوف، اور ایک امن چاہیے، سوار اور سواری باحفاظت امن سے منزل پہ پہنچے۔ یہ دو خوف ہوتے تھے، اور میرے اللہ پاک نے ساری صورت قریش کو بیان کر کے فرمایا ان دونوں خوفوں سے اگر نکلنا ہے، ان دونوں خوفوں سے اگر نکلنا ہے، یہ صورت قریش ہے۔ اور صرف نہیں، یہ خوف یہاں ہے، تمہیں ساری زندگی رہے گا، تمہیں ساری زندگی یہ خوف رہے گا، ساری زندگی یہ خوف رہے گا، ساری زندگی۔ میں اما ابا کے مزارات پہ گیا تو مزارات کی جو سڑک جاتی ہے اس کے بالکل سامنے ایک پیٹرول پمپ ہے۔ میں نے وہاں سے گاڑی میں تیل ڈلوایا، تھیلی سے پیسے نکالے، تھیلی سے پیسے نکال کے میں نے جیب میں ڈالے، مجھ سے بھول ہو گئی وہ جیب میں نہ گئی، میں نے دیکھا تو تھیلی نہیں، پیسے کے علاوہ بڑی بہت سی قیمتی چیزیں تھیں۔ میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، مانگتا رہا، گری وہاں، ملی داتا صاحب بھاٹی پہ، یہاں ملی، کسی کو ملی، اس نے دیکھا شناختی کارڈ، اس کے بندہ تھا، کہہ رہی تو میرے مرشد کی ہے، کرتے کراتے نہ ایک پیسہ اس میں سے گیا، نہ کوئی چیز گئی، وہ اللہ کے نام کی برکت سے اما ابا کے مزارات سے کہاں گری وہاں اور ملی یہاں۔ تو تھیلی کی بات ہوئی تو ہمارے یہاں سامنے ایک بیکری ہے، تو مجھ سے کہنے لگے حاجی صاحب کہ میں ایسے جا رہا تھا تو انہوں نے میرے پہلو پہ ریوالور رکھ دیا کہ نکالو، تو میں نے جب نکالا نا تو تھیلی تھی، کہنے لگے آپ اپنی تسبیح خانے سے ہیں؟ کہ ہاں، کہ جائیں۔ جائیں۔ ہماری زندگی تو خوفوں سے گھری ہوئی ہے، خوفوں سے گھری ہوئی ہے۔ اولاد کا کیا بنے گا، ان کے بخت مقدر کا کیا بنے گا، ان کے نصیبوں کا کیا بنے گا، کہیں دھکے تو نہیں کھائیں گے، کہیں رسوا تو نہیں ہوں گے، کہیں علت ذلت، کہیں سارا دن میرے پاس زندگی کے 40 سال مجھے گزرے، اولاد کو روتے 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 میرے پاس لوگ آتے ہیں، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، یا کاروبار نہیں ہے تو پھر آگے آنے والے حالات میں مہنگائی بڑھتی چلی گئی پوری دنیا میں، میرا کیا بنے گا۔ یہ سارے خوف، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری الجھنیں، یہ سارے حالات میرے اللہ کو پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی بھی نہ پرزا اگر لیں تو اس پرزے میں اس دن اون محمد نے لیا انڈا، اب انڈے میں ایک تھا چاکلیٹ،
اور دوسرے میں کہیں کہ اس میں سے کیا نکلے گا، کوئی اچھا سا کھلونا نکلے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس انڈے کا پردہ چاک کیا، اندر سے کھلونا نکلا، پر ایک اور بات عجیب نکلی، اس کھلونے کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا لپٹا ہوا کہ اس کھلونے کو سجانا کیسے ہے، بنانا کیسے ہے، سیٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہے، کھلونے ہیں، یہ کھلونے ہیں سارے اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں ہم سارے کے سارے بچے ہیں، اور اللہ کی نظر میں ہم سارے فقیر ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن ہمیں؟ انتم الفقراء۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب ساتھ ہے چھوٹی سی، اس کو ذرا پڑھ لینا، اس کے مطابق کرنا، اس زندگی میں نفع اٹھاؤ گے۔ اگر کتاب سے ہٹو گے پھر ٹکڑے ٹکڑے جوڑ نہیں سکو گے اور ساری زندگی الجھتے رہو گے، اور وہ کتاب ہے قرآن۔ وہ قرآن ہے، اس قرآن کے اندر کائنات کے کیا راز ہیں، اس قرآن کے اندر کائنات کہاں سجی ہوئی ہے۔ سورۃ قریش، سورۃ قریش اس کے اندر بڑے راز رکھے ہوئے ہیں، اور سورۃ قریش میں بہت زندگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جو عرب کے قریش تھے، قریش مکہ، ان کو 7 فضیلتیں دی ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں۔ اب غور سے سننا، فرمایا ایک فضیلت یہ ہے کہ میں انہی میں سے ہوں، خود میں اسی قبیلے سے ہوں۔ دوسرا، نبوت انہی میں سے ہے، دوسری فضیلت نبوت انہی میں سے ہے۔ تیسرا، یہ بیت اللہ کے پاسبان ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کے محافظ ہیں۔ چوتھا، یہ چاہے زمزم کے ساقی ہیں، یہ لوگوں کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں اور زمزم کے کنویں کے نگران ہیں۔ پانچواں، اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پہ غالب کیا، یہ غالب ہوئے۔ اور چھٹا، یہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور کوئی عبادت اللہ کی نہ کرتا تھا، 10 سال تک۔ اور ساتواں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی جس کو سورت قریش کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن پاک کی یہ سورت نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو شخص سورت قریش کی تلاوت کرے اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ پھر سنیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا، یہاں اعتکاف کیا۔ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو نیکیاں دی جاتی ہیں، ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ اعتکاف کرنے والے کو نیکیاں دی جاتی ہیں، لیکن جو سورت قریش پڑھتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ فرماتے ہیں جو سورت قریش کی تلاوت زیادہ کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کو پیدل نہیں جنت کی سواری پہ سوار کر کے اللہ اس کو روز محشر اٹھائے گا۔ سارے اٹھیں گے، پیدل چلیں گے، سارے اٹھیں گے اپنے سروں سے مٹیاں جھاڑتے ہوئے، سارے اٹھیں گے، لیکن فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس کی قبر پہ سواری پیش کی جائے گی اور وہ جنت کی سواری پہ سوار ہوگا۔ اب خود سوچیں، جو جنت کی سواری پہ سوار ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں نکل سکتی، اس کو جہنم کی آگ کے اوپر سے گزرنا نہیں کاٹ سکتا، اس کو کائنات کی کوئی طاقت اللہ کے امر کے ساتھ نہیں روک سکتی، کیونکہ پہلے سے ہی جنت کی سواری پہ سوار ہو گیا۔ اور آگے اور فائدہ سنیں، ایک تو اللہ اس کو جو سورت قریش کثرت سے پڑھے گا، ایک اللہ اس کو جنت کی سواری پہ سوار کریں گے، اور دوسرا فرمائے نور کے دسترخوان میں اس کو جگہ ملے گی۔ نور کے دسترخوان ہوں گے اور اللہ اس کو نور کے دسترخوان اس کو دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اگر اس سورت کو کھانے پر پڑھا جائے کھانے کے نقصان ختم ہو جائیں اور وہ کھانا باعث شفا بن جائے۔
قریش، سورت قریش، میں کہ اگر کھانے پہ پڑھا جائے تو کھانا جو ہے اس کے نقصانات ختم ہو جائیں اور اس کھانا باعث شفا بن جائے۔ اسی سفر میں جو صحرائی ہمارے ساتھ تھا اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں ایک جگہ ہے، کہنے لگا میں وہاں فیروزے میں رہتا تھا، تو وہاں کچھ بندوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں، اور کہا ان کی محبت اور اصرار اتنا زیادہ تھا کہ میں ان کی دعوت پہ گیا۔ کہا میرے اندر ایک کوئی چیز بول رہی تھی کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ، اندر بول رہی تھی کوئی چیز کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ۔ تو کہا میں سورت قریش کثرت سے پڑھ رہا، تو بڑی محبت سے ملے اور بڑی محبت سے کھانے رکھے، اور کہا کہ میں نے 2-3 لقمے ہی کھائے تھے تو مجھے احساس ہوا اس میں خطرناک زہر ملا ہوا ہے، میں نے کھانا چھوڑا۔ کہا میرے پاس بائک تھی، بس میں بائک پہ آگے آیا ہوں، مجھے پھر کوئی پتہ نہیں، آنکھ کھلی ہے تو میں ہسپتال میں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ گرے ہوئے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، اور ہم میں سے ایک بندے نے کہا یہ تو فلاں آدمی ہے، یہ یہاں کیسے ہے؟ اور ایک سیانے نے کہا اس کی الٹی بتا رہی، اس کو زہر دیا گیا ہے۔ کہا کہ ایک چلتی ہوئی گاڑی تھی، اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا، اور کہا کہ انہوں نے جو زہر دیا تھا وہ زہر تھا کہ ان کے مطابق اس سے سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں، اتنا سخت زہر دیا تھا۔ وہ کیوں دیا تھا؟ وہ کسی اور قبیلے کا تھا، وہ کسی اور قبیلے کا تھا، اونٹ کے چرانے والے، ان کے مزاج میں اونٹ، میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا بھیڑ بکری والوں میں مسکنت آئے گی، فقیری آئے گی، درویشی آئے گی، اونٹ والوں میں تکبر آئے گا، کینہ آئے گا۔ تو اونٹ کینہ رکھتا ہے، اونٹ کو ایک چھڑی مار دیں، لاٹھی مار دیں، کبھی نہیں بھولے گا اور کبھی معاف بھی نہیں کرے گا۔ اس کے واقعات بے شمار آئے ہیں کہ بندوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے مالک، اور کہا کہ مجھے اندر دل میں خیال آ رہا تھا کچھ ہے، اور کہا میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کر دی، سورت قریش پڑھنا شروع کر دی۔ جو بندہ کھانے کے بعد پہلی مرتبہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کے کھانے کو صحت بنائیں گے، برکت بنائیں گے، رحمت بنائیں گے، اور تندرستی کا ذریعہ بنائیں گے، اور اگر زہر ہوگا اثر نہیں کرے گا، کھانا نور بنے گا، عبادت بنے گا، خیر بنے گی۔ اور جب دوسری دفعہ کوئی بندہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان دے گا، رزق وسیع کرے گا تو دسترخوان وسیع ہوگا، اللہ ہمیشہ وسیع دسترخوان اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جو تیسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں میں فاقہ، فقر، غربت، تنگ دستی ختم فرمائیں گے۔ یہ ایک دفعہ میں نے مسجد میں یہ نماز پڑھی، ساتھ ہماری مسجد ہے، تو وہاں ایک نمازی ہے سامنے عابد مارکیٹ میں، یہ جو اے سی وغیرہ کی مارکیٹ، مجھ سے کہنے لگے میں نے سورت قریش پڑھی کھانے کے بعد 3 دفعہ، میرا 22 کلو وزن کم ہوا، میں بہت موٹا تھا، بہت بھاری تھا، جسم بہت وزنی تھا۔ کہا میں نے اس تصور کے ساتھ پڑھی سورت قریش اور اس یقین کے ساتھ پڑھی، کہا کہ میرا وزن جو ہے وہ 22 کلو کم ہوا، اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے وزن کم ہوئے سورت قریش پڑھنے سے۔ میں ایک سفر میں گیا تھا، بخارا سفر میں گیا تھا، اور میرے ساتھ قافلہ تھا، پتہ نہیں کس سن کی بات ہے، میں نے وہاں 40 بار سورت قریش کی اجازت دی تھی ان قافلے والوں کو، اس سن کی بات ہے، یاد ہے؟ 2020 کی 19 میں وہاں میں نے قافلے والوں کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ 40 بار سورت قریش پڑھے گا، اسے کتنی بار سورت قریش پڑھنے کی تاثیر ملے گی؟
ایک سوال ہے، ایک کہتے ہیں 40,000، ایک کہتا ہے 40 لاکھ. ہاں جی بتا. 40 لاکھ. اور حقیقتاً جتنے بندے وہاں موجود تھے آج بھی وہ سورت قریش یقین سے پڑھیں، فیصلے بدلا دیتے ہیں. کہنے لگے 19 تاریخ آ رہی ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہوگی. اس نے کہا تیرے پاس عمل ہے، سورت فاتحہ کا، سورت قریش کا عمل ہے، تو پڑھ. اسی سے کرے اللہ کے نظام بدلے گا اور اللہ کر دے گا. اللہ کے لیے کون سی دیر، بس یقین سے پڑھ. تیرا جو ذکر ہے تو یقین سے کر اور اللہ کے خزانوں میں بھیج. اللہ کے اللہ فیصلے بدلا دے. یاد رکھیے گا ساری زندگی ایک خوف کی زندگی گزاریں گے. خوف کی زندگی. بوڑھا ہے نا، بوڑھا جس کی اولاد نہیں ہوتی، جائیداد زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر خوف خود زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا. اگر سارا مال، سارا دولت، ساری چیزیں لوگ لے گئے، میں کیسے زندگی گزاروں. اسباب کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، اسباب کا سنبھالنا گناہ نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اور سورت قریش کے ذریعے اپنی مستقبل کو محفوظ کرنا، یہ اس سے بڑی نیکی کیا ہے. میں پھر لفظ کہوں گا، اب بہترین لفظ اللہ نے منہ سے نکلوایا، سورت قریش کے ذریعے مستقبل کو محفوظ کریں. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور بہت سارا سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.